ایک مفتی صاحب کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے تھے کہ پاکستان ایک فرقے نے شیعوں کو اتنا مارا جس میں شیعوں کا کوئی نقصان نہیں، ہزاروں جنازے شیعوں نے اٹھائے مگر نقصان ان کا نہیں ہوا، اس لیے کہ 70 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھا، کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھا، امریکہ میں جلوس نہیں نکلتا تھا، تم نے پاکستان میں انہیں اتنا مارا یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اب ہر جگہ حسین کا ذکر۔ واہ، بلند تر صلوات پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ ایک مؤدبانہ عاجزانہ ہاتھ جوڑ کر ماتمی سنگتوں کے اور ماتمی ہمارے جو حلقوں میں ماتم کرتے ہیں اور سنگتوں والے دوست ہیں، نوحہ خان ہیں اور صاحبان بیاض، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کروں گا۔ مضمون میں نے آج آپ کے لیے طے کیا تھا، یہ سوچ سمجھ کے، یہ ازائی علاقہ ہے، یہ جتنا یہ علاقہ ہے چکوا کا، یہ سارا ازائی علاقہ ہے، ماتمی اور ازاداری کا علاقہ، تو میں نے جان بوجھ کے اس مد کو طے کیا تھا کہ آپ گزارشات رکھوں، 1 مہینہ رہ گیا ہے اسے کچھ زمانے میں۔ یہ ہمارے ماتمی سنگتوں کے دوستوں نے ایک جملہ اپنے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، وہ جملہ ٹھیک ہے، وہ جملہ یہ سمجھایا ہوا ہے کہ ہم ماتم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم ماتم کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم کوئی اور کام نہیں۔ یہ جملہ انہوں نے اتنا اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ ماتم کے خلاف بھی اگر کہیں کچھ سازش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے خلاف بھی نہیں جاتے، کہتے ہیں ہم نے تو ماتم کرنا، تم رہو گے تو کوئی ماتم کرنے دے گا، برا لگے تو اسے کہیے گا گدھے کی لات ہے، کہیے گا ایسے ہم نہیں مانتے، ناراض نہیں ہوئیے گا، میری بات بری لگے تو اسے چھوڑ دیجیے گا، لیکن اگر بات صحیح لگے تو اس پہ توجہ کریں۔ یہ کہنا کہ صاحب ہم صرف ماتم کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہمیں کسی اور کام میں نہیں جانا، قومیات کا فلاں مسئلہ ہو گیا، امام بارگاہ پہ فلاں مسئلہ ہو گیا، مسجد پہ فلاں حملہ ہو گیا، علم فلاں جگہ شہید کر دیا گیا، نہیں ہم نہیں جا رہے، ہم ماتم کے لیے خلق ہوئے، بس ماتم ہمارا ہو گیا آج کا، کل کا ماتم فلاں جگہ جانا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ اگر بات غلط ہو تو مانیے گا نہیں، میری بات اگر یہ والی غلط ہو تو نہ مانیے، اجازت ہے، آپ کو اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں صرف ماتم کے لیے خلق کیا ہے، قومی فلاں مسئلے میں میرا کیا تعلق، مذہب کے فلاں مسئلے میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں فلاں مسئلے میں جا کر نہیں بات کروں گا، تو یہ آپ کی سوچ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کل آپ ہی کے ماتمی دستے پر جب FIR ہوگی تو کیا آپ کہہ دیں گے کہ میں نے ماتم کے لیے خلق ہوا ہوں، میں تو کورٹ میں اپنی بیل کروانے نہیں جا رہا، میں کوئی وکیل نہیں کروں گا، میں تو ماتم۔ بھائی آپ ماتم سے متعلق جو مسئلے ہیں نا ان میں اپنا تعلق دکھائیں نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماتم کے خلاف کوئی کام ہوا اور آپ کہیں جی ماتم کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں؟ خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی FIR کٹے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مزاج بتا رہا ہوں ہمارے پاکستان کے اداروں کا، یہ 25 لوگوں کے دباؤ میں آ کے FIR کاٹ دیتے ہیں، تو آپ کے پاس تو 200 ماتمی ہیں، چلے جائیے تھانے پہ بیٹھ جائیے، ہم اٹھیں گے ہی نہیں جب تک اس کے خلاف FIR نہیں کٹے گی۔ اور جب آپ نے یہ رویہ اپنایا نا، پھر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ان کے بھی لوگ ہیں، یہ بھی ایسے آ کے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ایک طرفہ کام کیونکہ ہو رہا ہے اس لیے آپ کے خلاف FIR مسلسل آپ کے خلاف FIR کٹی ہیں۔ تھوڑا سا کان بھی اپنے کھولیں، آپ کے علاقے میں بھی کوئی مسجد ہے جہاں مولوی صاحب حضرت ابو طالب کو کافر بول رہے تھے، تو جائیے FIR کٹوائیے۔ آپ نے جناب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی تو آپ پہ FIR ہو گئی، جو علی کے بابا کو کافر کہہ رہا ہے اس پہ FIR کیوں نہیں ہوگی؟ تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے مزاجوں سے ہٹنے کی اور سوچنے کی ضرورت۔ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ذرا آپ اگر بری لگے کوئی بات اور اچھی نہیں لگے تو اسے آپ کہیے گا جی نہیں، اس نے ساری باتیں اچھی کی ہیں، یہ والی بات ٹھیک نہیں کی، بس ایسے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت، مسئلہ دو طرفہ، اور اللہ سے ہماری محبت کا ایک منظر یہ کہ الحمدللہ ہم مر کر مطمئن ہیں، ہمارا دشمن ہمیں مار مستقبل۔ مرنا سب کو ہے، کوئی آب حیات بہتر نہیں ہے، کپڑوں میں بہتر نہیں ہے، نظریے پر بہتر نہیں ہے، اہل بیت محبت میں ہم سب اس دنیا سے جائیں گے۔ جسے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا وہ بھی پر زندہ وہ ہے جس نے جلوس کی بنیاد، یہ بہت سے زندوں سے زیادہ زندہ ہے۔ قبر جا قیامت مولا نے سامنا ہے، قیامت میں سیدہ زہرا ہے، اتنا بڑا مجمع، یہ سب حسین، اس کا 10واں حصہ بھی میں سکینہ کو تماچا نوازا۔ اس مجمع کا اگر 10واں حصہ بھی کربلا میں ہوتا، کوئی حسین کو گھوڑے سے تھا۔ میرے عزیزو، چلیے اپنے ذہنوں ذرا بلا، وہاں حسین لاشیں اٹھا، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی حسین کسی اور۔ آگے بڑھتے ہیں، عباس یہ ہمارا غلام ہے، یہ میری محبت، حبیب آئے تو آگے بڑھ کر کہا میرا بچپن کا دوست، حتیٰ برابر کے دوستوں کے لاشیں حسین نے اٹھائے۔
مگر عزادارو 4 لاشوں حسین، ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا۔ آواز دیتے جاتے تھے علی اکبر میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال تمہارے جانے نے میری آنکھوں کا نور لے لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا نا تو مولا سے لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بار بار زمین پر رکھتے تھے، بار بار اٹھتے تھے۔ جب یہ 2 یا 3 مرتبہ ہوا تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ حسین نے مڑ کر دیکھا تو زینب تھی۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھا، یہ واحد لاشا ہے جو حسین اور زینب نے اٹھایا۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے۔ کمر پکڑ لی میرے مولا حسین نے، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، رو رہے ہیں عزادارو۔ تیسرا لاشا قاسم کا لاشا، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا اٹھا کر لائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں عزادارو۔ ایک اور لاشا بھی ہے جو چھوٹا بہت ہے مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا۔ کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیسے میرے مولا حسین نے ننھا سا لاشا قبر کے حوالے کیا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، سلام ضرور کریں جناب رباب کو۔ اس بی بی کی 2 ہی کمائیاں تھیں، دونوں حسین کے حوالے کر دیں۔ ایک علی اصغر جسے اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما دے کر مولا حسین کی گود میں دے دیا اور چہرے کے اوپر پیار کرتے ہوئے بولی اگر جنت میں دادی نے پوچھا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسری کمائی جناب رباب کے پاس سکینہ۔ عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی پوچھے جناب زینب کبریٰ سے، خیمہ جل رہا تھا، بی بی اندر جانا چاہتی، آگ کی لپیٹیں زینب کو روک دیتی تھیں، بار بار جگہ بدل بدل کے خیمے میں جانا چاہتی تھیں۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، چلیے مدینہ چلیں۔ تو نحیف سی آواز میں بولی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی، اب کربلا میں حسین اکیلے، ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، کم سے کم 30,000 سپاہیوں کا لشکر۔ حسین کربلا میں اکیلے، 6 مہینے کے سفر پر گیا ہوا تھا، 6 مہینے بعد لوٹا ہے مسافر، نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے۔ کوفے میں داخل ہوا، کیا دیکھا، کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آتا، کوئی چہل پہل نظر نہیں آتی۔ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے، کیا کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، شہر میں کوئی وبا آ گئی ہے، کہاں چلے گئے یہاں کے رہنے والے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بیٹی سے پوچھا بیٹا بتاؤ یہ کوفے والے کہاں ہیں، سناٹا ہے، کوفے میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہ بابا جلدی کیجئے، دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اسے اگر کوئی کوفے سے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے، آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے، جلدی جائیے، جان بچائیے، جا کر اس باغی پر تلوار چلائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے، کہنے لگے نام نہیں بتا رہے، بس حکم یہ ہے کہ باغی کو مارنا ہے۔ بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کسے مارنے جا رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کر کوفے سے کربلا روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا،
میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، جو زخمی بھی ہو چکا ہے، جس کے بچے بھی مارے جا چکے ہیں، اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اس کے بدن پہ جگہ جگہ سے زخم لگے ہوئے ہیں، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں بھاگتے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا تم ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو اتنی بڑی تعداد میں ہو، یہ ایک ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا گھبراؤ، سنبھلو، بچاؤ، بھاگو، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ اب عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ کون ہے، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میں اس کو مار دوں تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے قریب لانا شروع کیا، آہستہ آہستہ قریب آ گیا، اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ میرا گھوڑا ایک جست لگائے اور میں ان پہ تلوار مار کر ان کو ختم کر دوں۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکال کر ان پر تلوار اٹھانا چاہی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے؟ میں ڈر کر رکا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرانے لگا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین۔ عبداللہ قدموں میں گر گیا، مولا آپ، عبداللہ واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بغیر چادر کے ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ آگے بڑھتے ہیں، عباس ہمارا نام ہے، یہ میری محبت۔ حبیب آئے تو آگے بڑھ کر کہا میرا بچپن کا دوست تھا، حتیٰ برابر کے دوستوں کے لاشیں حسین نے اٹھائے، مگر عزادارو 4 لاشوں پہ حسین تھا۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاش ہے۔ آواز دیتے جاتے تھے علی اکبر میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال تمہارے جانے نے میری آنکھوں کا نور لے لیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا نا تو مولا سے لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بار بار زمین پر رکھتے تھے، بار بار اٹھتے تھے۔ جب یہ 2 یا 3 مرتبہ ہوا تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ حسین نے مڑ کر دیکھا تو زینب تھی، فرمایا بھائی یہ لاشا زینب ہوتی، یہ واحد لاشا ہے جو حسین اور زینب نے اٹھایا۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے۔ کمر پکڑ لی میرے مولا حسین نے، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، رو رہے ہیں عزادارو۔ تیسرا لاشا قاسم کا لاشا، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا اٹھا کر لائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں عزادارو، ایک اور لاشا بھی ہے جو چھوٹا بہت ہے مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا، کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیسے میرے مولا حسین نے ننھا سا لاشا قبر کے حوالے کیا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، سلام ضرور کریں جناب رباب کو۔ اس بی بی کی 2 ہی کمائیاں تھیں، دونوں حسین کے حوالے کر دیں۔ ایک علی اصغر جسے اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما دے کر مولا حسین کی گود میں دے دیا اور چہرے کے اوپر پیار کرتے ہوئے بولی اگر جنت میں دادی نے پوچھا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسری کمائی جناب رباب کے پاس سکینہ۔ عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا، کوئی پوچھے جناب زینب کبریٰ سے۔ خیمہ جل رہا تھا، بی بی اندر جانا چاہتی،
آگ کی لپیٹیں زینب کو روک دیتی تھیں، بار بار جگہ بدل بدل کے خیمے میں جانا چاہتی تھیں۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، چلیے مدینہ چلیں۔ تو نحیف سی آواز میں بولی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی۔ اب کربلا میں حسین اکیلے ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، کم سے کم 30,000 سپاہیوں کا لشکر۔ حسین کربلا میں اکیلے، 6 مہینے کے سفر پر گیا ہوا تھا، 6 مہینے بعد لوٹا ہے مسافر، نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے۔ کوفے میں داخل ہوا، کیا دیکھا، کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آتا، کوئی چہل پہل نظر نہیں آتی۔ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے، کیا کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، شہر میں کوئی وبا آ گئی ہے، کہاں چلے گئے یہاں کے رہنے والے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بیٹی سے پوچھا بیٹا بتاؤ یہ کوفے والے کہاں ہیں، سناٹا ہے کوفے میں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہ بابا جلدی کیجئے، دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اسے اگر کوئی کوفے سے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے، آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے، جلدی جائیے، جان بچائیے، جا کر اس باغی پر تلوار چلائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے، کہنے لگے نام نہیں بتا رہے، بس حکم یہ ہے کہ باغی کو مارنا ہے۔ بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کسے مارنے جا رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کر کوفے سے کربلا روانہ ہوا۔ جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا۔ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، جو زخمی بھی ہو چکا ہے، جس کے بچے بھی مارے جا چکے ہیں، اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اس کے بدن پہ جگہ جگہ سے زخم لگے ہوئے ہیں، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں بھاگتے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا تم ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو، تم تو اتنی بڑی تعداد میں ہو، یہ ایک ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا گھبراؤ، سنبھلو، بچاؤ، بھاگو، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ اب عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ کون ہے، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میں اس کو مار دوں تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے قریب لانا شروع کیا، آہستہ آہستہ قریب آ گیا، اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ میرا گھوڑا ایک جست لگائے اور میں ان پہ تلوار مار کر ان کو ختم کر دوں۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکال کر ان پر تلوار اٹھانا چاہی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے؟ میں ڈر کر رکا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرانے لگا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین۔ عبداللہ قدموں میں گر گیا، مولا آپ، عبداللہ واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بغیر چادر کے ہو۔